الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے کہ اس میں اسوہ حسنہ ہے، زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے گزاری، اور ان کا بیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے، اور سنت اس کا عمل ہے جس کو احادیث میں بیان کیا گیا ہے، اور کچھ قرآن کی تشریح میں ہے، کچھ عبادات کی شکل میں ہے، اور کچھ ہسٹری کا حصہ ہے، اور کچھ شمائل میں بیان ہوا ہے۔ اس تمام کو بیان کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی پیروی ہے، اور اس کے متبادل جو ظام کا لیا جائے، گمان کا لیا جائے، اور اپنی طرف سے بنا لیا جائے ایک خاص حساب سے کہ ہم نے میلاد منانی ہے۔ میلاد کا کوئی چھوٹا سا حصہ زندگی کا، ایک حصہ 100 میں سے ایک حصہ میلاد ہوگا تو، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حصہ مکمل صحابہ نے، فاروق اعظم نے وہ ہجرت سے شروع کیا تھا، اسلام سے بھی نہیں کیا تھا، وحی سے بھی نہیں کیا تھا، غار حرا سے بھی نہیں کیا تھا، غار ثور سے بھی نہیں کیا تھا، اور انہوں نے جا کر ہجرت کو لیا کہ ہجرت کے بعد نظام پلٹا اور اسلام کا غلغلہ بلند ہوا، اور جو کچھ بھی ہوا حربی اور دفاعی پوزیشن پر اور ڈیفنس اور افینس دونوں کی صورت پر اسلام پر آگے بڑھا اور دنیا پہ چھا گیا۔ تو وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے زندگی اسوہ حسنہ ہے، اور اسوہ حسنہ مکمل زندگی ہے تو مکمل زندگی میں علم الابدان بھی ہے اور علم الادیان بھی ہے۔ دین کی ساری باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں، وہ تشریح موجود ہے جو قرآن میں ہے، اس کے معنوں میں ہے، اس کی تفسیر میں ہے، اور اس کی سیرت میں ہے، شمائل میں ہے، احادیث کی 6 کتابیں ہیں ان میں ہے، اہل تشیع کی 4 کتابوں میں موجود ہے، اور اماموں کے احوال میں موجود ہے۔ یہاں اہل سنت کے اصحاب نبی 1,40,000 ہیں، ان کی پوری زندگی میں موجود ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو خالد غزنوی نے بیان کیا ہے طب کے سلسلے میں کہ علم الابدان ضروری ہے، کہ اگر وہ ہوگا تو پھر عبادات بھی ہوں گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ صحت مقدم رکھی جائے، صحت بہتر کی جائے، اور فارغ وقت کو غنیمت سمجھا جائے، صحت کو، جوانی کو غنیمت سمجھا جائے، میسر اوقات کو غنیمت سمجھا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین اللہ کی طرف سے طبیب ہیں، اور طبیب کا کام یہ ہے کہ وہ مزاج بتاتا ہے۔ تو جو حکیم نہیں ہوگا وہ مزاج کو نہیں سمجھتا، نہ وہ نبض کو سمجھتا ہے، نہ مزاج کو سمجھتا ہے، اور نبض کے اوپر ہاتھ رکھ کر انگوٹھے والی سائڈ پہ وہ 4 انگلیاں رکھتے ہیں کہ نیچے سے نبض کتنی بج رہی ہے انگلیوں کے نیچے، تو اس کو وہ مزاج کہتے ہیں۔ تو جو گرم مزاج ہوتا ہے وہ 4 انگلیوں کے نیچے ٹھوکر مار رہی ہوتی ہے دل کی دھڑکن، اور اگر وہ کم ہو، 1-2 میں ہو تو پھر وہ معتدل ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے۔ تو یہ سرد مزاج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوا تجویز کی ہے اس میں آپ نے مزاج کا بیان کیا ہے، اور اعتدال بہت ضروری ہے۔ نبی پاک نے فرمایا دین ہمارا فطرت ہے، اور اعتدال پہ ہے، 2 انتہاؤں کے درمیان ہے، 2 انتہائیں بہت بڑھ جانا جو بہت گھٹ جانا، اور عیسائیت محبت میں بہت بڑھ گئی کہ جا کر خدا کا بیٹا بنا دیا، اور یہودیت بہت حد تک گھٹ گئی کہ اس نے توہین کر کے انبیاء کا وہ قتل کرنا، انسلٹ کرنا شروع کر دیا، اور یہ اسلام جو ہے درمیان میں ہے۔ اور وہ یہاں طب کے سلسلے میں ہم کہتے ہیں کہ مزاج گرم بھی ہوتا ہے، مزاج سرد بھی ہوتا ہے، تو گرم مزاج والے کو گرم دوا دی جائے تو ان کا نقصان ہوتا ہے، سرد مزاج کو سرد دوا دے دی جائے تو الٹا اس کا نقصان ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دونوں چیزیں دیکھی ہیں۔ مثلا آپ نے کھجور کے بارے میں فرمایا کھجور گرم ہوتی ہے، اب ٹھنڈی چیز جو ہے ککڑی ہے یا کھیرا ہے وہ سرد مزاج ہے، آپ نے فرمایا دونوں کو ملا کر کھایا جائے تو اس سے بہتری ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک صحابی کو یوں فرمایا تھا کہ یہ تمہارے جو پیٹ میں گرمی آئی ہوئی ہے اور تمہیں پیٹ ایسی، ابن قیم نے اس کو بیان کیا ہے کہ وہ جس میں صفراوی انفیکشن ہو رہی ہو، تو اس میں دست لگے ہوئے ہوں اور پیٹ خراب ہو، تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ بیری کا درخت جس کا ذکر قرآن میں بھی احادیث میں بھی ہے، اور اس کو اگر پیس کر گٹھلی سمیت اور پھر اس میں شہد ملا کر اس کا مزاج ٹھنڈا کر دیا جائے تو وہ مسلسل پلانے پر اس کی تمام حرارت ختم کر دیتا ہے اور اس کو صحت یاب کر دیتا ہے۔ تو یہ طب نبوی کی باتیں ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں، یہ سیرت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی اتباع اور اس کو آگے بیان کرنا نیکی ہے۔ جو اس کو فارورڈ کرے گا انشاءاللہ اس کو پورا ثواب ملے گا۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن حلوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں۔